ہاں بڑا ہوتا ہے مختلف مراحل سے گزر کر، اسے آپ ایولوشن کہہ سکتے ہیں۔ جو انسان بڑا ہوتا ہے نا، ماں کے پیٹ میں اتنے سے رہتے ہیں، دھیرے 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 بڑھ کے اتنے بڑے ہوتے ہیں، پھر باہر آتے ہیں، پھر دھیرے دھیرے ڈیولپ ہوتے ہیں، پھر 5-6 فٹ کے انسان ہو جاتے ہیں۔ تو پروسیس تو ایولوشن کا ہے، یعنی رفتہ رفتہ بڑھنا، ایولوشن اسے ہی کہتے ہیں۔ ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہونے کا نام ایولوشن ہے، جو ڈارون کی تھیوری ہے کہ انسان پہلے ایسا تھا، بعد میں ایسا تھا، بعد میں چمپینزی ہوا، بعد میں ایسے چلتا رہا، بعد میں ایسے چلتا رہا۔ ایک حساب سے وہ تھیوری اس کی صحیح ہے، مگر یہ کہ انسان بندر کی اولاد ہے، یہ صحیح نہیں۔ ایولوشن تو آج بھی ہو رہا ہے، اتنا سا بچہ ماں کے پیٹ میں پہنچتا ہے، دھیرے دھیرے ڈیولپ ہوتا ہے، زمین پہ آتا ہے تو اس طرح سا ہوتا ہے، رینگتا ہے، چلتا ہے، دھیرے دھیرے چلتا ہے، نہ داڑھی ہوتی ہے نہ مونچھ ہوتی ہے۔ ایک سرٹن ایج کے بعد، ایک سرٹن وقت میں داڑھی مونچھ سبھی چیز آ جاتی ہے، اسے ہی ایولوشن کہتے ہیں۔ اسلام اس کا قائل ہے، مگر اسلام نے کہیں یہ نہیں کہا ہے کہ سیدنا آدم بندر کی اولاد تھے یا بندر کے پروسیس سے گزر کر وہ گزرے، ایسا نہیں۔ ایولوشن اسے ہی کہتے ہیں، ارتقاء، مختلف منزلوں سے گزر کر انسان مکمل ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے اور بڑا ہوتا ہے اور بڑا ہوتا ہے اور بڑا ہوتا ہے، پھر دنیا میں آتا ہے، اتنا سا رہتا ہے، محتاج رہتا ہے، پھر رینگتا ہے، پھر چلتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر مر جاتا ہے۔ ڈارون کی تھیوری کے اپوزٹ میں ایک تھیوری ہے دنیا میں۔ ڈارون کے ٹکر کا ہی ایک سائنٹسٹ تھا، اسے لمارک کہتے ہیں۔ لمارک کی تھیوری یہ ہے، ڈارون کے بالکل الٹ ہے، کہ انسان بندر کی اولاد نہیں، بلکہ اس نے یہ پروو کیا ہے کہ انسان اس دنیا کی مخلوق ہی نہیں۔ اور یہ صحیح بات ہے کہ انسان اس دنیا کی مخلوق نہیں۔ آدم علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے تھے؟ جنت میں۔ تو انسان تو اصل مخلوق جنت کی ہے۔ یہ گائے، بیل، بھینس، بکرے، اونٹ، یہ سب اس دنیا کی پیداوار ہے، کوئی جنت سے نہیں لایا گیا، مگر انسان جو ہے وہ جنت سے لایا گیا ہے۔ اس لیے لمارک کی تھیوری یہ ہے کہ انسان اس دنیا کی مخلوق نہیں ہے، اور جب اس دنیا کی مخلوق نہیں ہے تو اس کے بندر ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ حال ہی میں ایک کتاب لکھی گئی، امریکہ کے ایک بہت بڑے سائنٹسٹ نے یہ بات کتاب لکھی، اور اس چیز کو دلائل سے ثابت کیا کہ انسان اس دنیا کی مخلوق نہیں۔ کہا دنیا کی جتنی مخلوقات ہیں جو یہاں بنی ہیں، ان کی جو چمڑی ہے، اسکن ہے اوپر کی، یہ سب دلائل ہیں، اس کے عقلی دلائل ہیں۔ یہ جاڑا، گرمی، برسات سب کو برداشت کر لیتی، انسان برداشت نہیں کر پاتا۔ آپ نے کتے کو دیکھا ہے کہ وہ سویٹر پہن کے سردی کے دنوں میں گھوم رہا، ہم تو شال اوڑھ لیتے ہیں۔ اب یہاں دو چیز سمجھیے، کسی مخلوق کی اتنی جرات، ہمت، طاقت نہیں ہے کہ اللہ کے کاموں پر وہ کوئی اشکال پیدا کر سکے۔ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رب ہے۔ اس کے کام پر یا اس کی چیز پر کوئی شک پیدا ہو جانا یا وسوسے پیدا ہو جانا، یہ مخلوق کے بالکل منصب کے خلاف ہے۔ فرشتوں نے یہ بات کیسے کہہ دی کہ الہ العالمین آپ ایسے کو پیدا کر رہے ہیں جو دنیا میں خون خرابہ، فتنہ، فساد برپا کرے؟ تو دو باتیں سمجھیے، اس سے فرشتوں کا مقصد کوئی اللہ کے کام پر اعتراض نعوذ باللہ نہیں تھا، بلکہ یہ تھا کہ الہ العالمین، ان کا علم جتنا تھا اس حساب سے انہوں نے بات کی، اللہ کے برابر کسی کا تھوڑی علم ہے۔ الہ العالمین ہم دو مخلوق کا انجام تو دیکھ ہی رہے ہیں، ابھی تیسری سے بھی ہمارے عقل میں یہ بات آ رہی، کوئی فائدہ تو بظاہر نظر نہیں آ رہا ہے،
جیسے وہ خون خرابہ کرتے تھے اسی طرح سے یہ خون خرابہ کریں گے، تو آپ ایسے کو کیوں پیدا کرتے ہیں؟ اللہ نے ڈانٹ دیا، فرمایا قال انی عالم ما لا تعلمون، جس چیز کو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، تم کیسے یہ بات کہہ سکتے ہو؟ جب میرا ارادہ ہے، میری مرضی ہے، میں چاہتا ہوں، تو تم اس پر کوئی اشکال نہیں پیدا کر سکتے، کیونکہ ہر چیز کی حقیقت کو صرف میں جانتا ہوں اور کوئی نہیں جانتا۔ تو انی عالم ما لا تعلمون۔ اس کے بعد کا واقعہ، تفسیری مواد تو ابھی بھی بہت ہے اس آیت کریمہ میں، مگر اب آگے چلتے ہیں۔ وعلم آدم الاسماء كلها۔ اب آدم پیدا ہو گئے، اس کے بعد وہ آدم کی پیدائش کے پہلے کی آیت ہے، یہ آیت جو اس سے متصل ہے اس کے بعد آئی ہے، وہ حضرت آدم کے پیدا ہونے کے بعد کی ہے۔ حضرت آدم پیدا ہوئے تو فرشتوں نے ایک اشکال کیا تھا نا کہ یہ جو انسان ہوگا یہ بڑا خون خرابہ کرنے والا ہوگا، بڑا فتین ہوگا، بڑا فسادی ہوگا۔ تو اس کا جواب دینے کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور سکھلا دیے ہم نے آدم کو ساری چیزوں کے نام، یا علم دے دیا۔ پھر ترجمہ تو یہ ہوگا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم کو ہر چیز کا علم دے دیا۔ آپ جانتے ہیں حضرت آدم کتنی لینگویجز جانتے تھے، کتنی زبانیں انہیں آتی تھیں؟ آپ کو معلوم مولانا؟ سیدنا آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانیں آتی تھیں، 7 lakhs لینگویجز۔ قیامت تک ان کی اولاد جتنی زبانیں بولے گی سب آدم جانتے تھے۔ اس کی تحقیق تفسیر روح البیان میں ایک بہت بڑے مفسر گزرے ہیں اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے، آج سے 450 سال پہلے وہ تفسیر لکھی ہے، اس میں اس کا ذکر فرمایا کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانیں آتی تھیں۔ اور کلہا کی تفسیر یہ ہے کہ دنیا میں جتنے علوم ہیں، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، زیولوجی ہے، آسٹرونامی ہے، میڈیکل سائنس ہے، جتنے بھی علوم ہیں سب کے اصول و مبادی اللہ نے حضرت آدم کو سکھلا دیے، وہی چیز جینیٹکلی جو ہے ان کی اولاد میں منتقل ہو رہی ہے، جینیٹکلی ہیریڈیٹری منتقل ہو رہی ہے۔ یہ سارے علوم سیدنا آدم علیہ السلام کو سکھلائے گئے، جو اس کا بیس ہے، جو اس کی بیسک ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے علم دیا آدم کو ہر چیز کا، ہر اسما کا، ہر نام کا، ہر چیز کا علم دیا۔ تو دنیا میں آج جتنے بھی علوم ہیں اور قیامت تک جتنے بھی علوم آتے رہیں گے، یہ ساری چیزیں حضرت آدم کے دماغ میں اللہ نے اتار دی، سب کا علم دے دیا۔ جتنے بھی دنیا میں علوم ہیں، آج علوم کی کوئی انتہا نہیں، ہزاروں علوم ہیں، ہزاروں علوم ہیں۔ اب ایک ڈاکٹری کے علم کو لیجیے تو ہمارے بچپن میں ایک ڈاکٹر ہوتا تھا، اب نہیں، ہارٹ کا الگ ہے، کان کا الگ ہے، آنکھ کا الگ ہے، نرو کا الگ ہے، ہڈی کا الگ ہے، گوشت کا الگ ہے، ہر چیز کا ڈاکٹر، سب علوم۔ تو یہ سارے علوم کے جو اصول و مبادی تھے اور جتنی لینگویجز دنیا میں بولی جانی تھیں، اللہ نے جینیٹکلی وہ چیز حضرت آدم کو دے کر ان کی اولاد میں وہ چیز منتقل کر دیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ساری چیزوں کی حقیقت، کیفیت، ماہیت، اصول و مبادی اور علوم سے حضرت آدم کو آشنا کر دیا، ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين۔ اب فرشتوں کو مخاطب کیا،
حضرت آدم کو سارے علوم سے اللہ نے بہرور کر دیا، آشنا کر دیا۔ اس کے بعد فرشتوں سے اللہ مخاطب ہوا، فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین۔ اے فرشتوں، اب تم ان چیزوں کی خبر دو، ان چیزوں کی کیفیت بتلاؤ، ان چیزوں کی حقیقت سامنے رکھو، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ کیا دعویٰ؟ فرشتوں نے یہی کہا تھا نا، من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ اگر تم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ فسادی ہے، خون خرابہ کرنے والا ہے، تو دیکھو ہم نے اسے علم دیا، تمہارے پاس وہ علم ہے؟ نہیں ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس اعتراض کا، یا اس اعتراض تو نہیں کہہ سکتے، اس اشکال کا جو فرشتوں کو جواب دیا کہ آدم اور اولاد آدم دنیا میں خون خرابہ کرے گی، فتنہ فساد کرے گی، اس کا 3 طریقے سے جواب دیا۔ پہلے تو یہ فرمایا کہ انی عالم ما لا تعلمون، چپ ہو جاؤ، میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ میں آپ سے ایک بات کہوں، ایک مثال، بلا تمثیل ہے یہ مثال۔ میں آپ سے کوئی بات کہوں یا آپ مجھ سے کوئی بات کہیں تو ہم بڑے لوگ کہہ دیتے ہیں ارے بھائی خاموش رہو، کہتے نہیں کہتے گفتگو میں، نجی محفلوں میں جب کوئی گفتگو کرتا ہے، بات پسند نہیں آتی، بات خراب، کہتے ہیں بھائی تم خاموش رہو۔ تو یہی بات ہوئی نا، فرشتوں نے اللہ سے اشکال کیا تو اللہ نے کہا خاموش۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ حاکمانہ جواب ہے، اللہ حاکم ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، اسے کون روک سکتا ہے؟ تو اس نے حاکمانہ جواب دیا، ایک رولر کو، ایک حاکم کو جو جواب دینا چاہیے وہ جواب دیا، انی عالم ما لا تعلمون، خبردار جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتے چپ ہو گئے۔ مگر یاد رکھیے، میں آپ کو اگر خاموش کر دوں اور کہوں کہ بھائی چپ رہو، تو میں بڑا ہوں آپ سے عمر میں، کچھ علم، اس نسبت سے آپ خاموش رہ جائیں گے کہ حضرت سے کون بحث کرنا۔ پر دل میں کھٹک رہتی ہے کہ میری بات پر حضرت نے یہ کیوں کہہ دیا کہ چپ ہو جاؤ؟ ایک کھٹک ہے نا، آپ میری بزرگی کی وجہ سے، میرے علم کی وجہ سے، میں مہمان ہوں، اس وجہ سے خاموش رہ جائیں، یہ الگ بات ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ خاموش ہو جاؤ، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ فرشتے خاموش تو ہو گئے، دل میں کھٹک باقی رہی۔ آپ کے بھی دل میں کھٹک باقی ہوگی نا، کوئی بات آپ کریں، میں کہہ دوں خاموش ہو جاؤ بھائی، آپ ہمارے لحاظ کرتے ہوئے خاموش ہو جائیں گے، پر دل میرے کیوں؟ ایک کیوں کا جواب اللہ نے یہاں پہ دیا۔ ایک ہے جواب حاکمانہ، وہ جواب یہ ہے کہ انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ اور ایک ہے جواب حکیمانہ۔ پہلا جواب حاکمانہ، حکیمانہ یعنی اس چیز کی حقیقت سامنے آ جائے تو اللہ نے اس جواب کو دینے کے لیے حضرت آدم کو سارے علوم سے بہرور اور آشنا کیا۔ فرشتوں کا مقابلہ ہوا، فرشتے ہار گئے، آدم جیت گئے، برتری آدم کی ثابت ہوگی۔ یہ جواب حکیمانہ، یہ جواب حکیمانہ۔ ایک طریقے سے اللہ نے اور جواب دیا، آگے اس کی تفصیل آنے والی ہے۔ صحیح حدیث میں یہ روایت منقول ہے اور خود قرآن میں بھی ہے۔ پہلے حدیث اور بعد میں ہم قرآن پیش کرتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے، قرآن حدیث کی باتیں ہوتی ہیں، کوئی کلمہ خیر کہا جاتا ہے، تو فرشتوں کی ایک جماعت، ایک گروپ ایسا ہے جو اس محفل کو دنیا میں تلاش کرتی ہے۔ جہاں کہیں وہ محفل نظر آتی ہے، فرشتے چاروں طرف سے اسے گھیر لیتے ہیں، ایک دوسرے کو بلاتے ہیں
کہ آؤ جس کام کے لیے اللہ نے ہمیں بنایا پیدا کیا ہماری تخلیق کی وہ میرا مقصود یہاں پہ ہے۔ تو بہت سارے فرشتے آ کر اس مجلس میں شامل ہوتے ہیں، چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، مجلس تمام ہوتی ہے، فرشتے اللہ کی جناب حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ سب جاننے کے باوجود دیکھیں تیسرا جواب دے رہا ہے، کہاں گئے تھے؟ اللہ جانتا ہے، مگر ان کا جواب، یہ فتنے فساد والی قوم ہے، مخلوق ہے، اس کا جواب اللہ دے رہا، پوچھتا ہے کہاں گئے تھے؟ الہ العالمین ہم لوگ دنیا میں گئے تھے، بنیادم میں گئے تھے، مکہ مسجد میں گئے تھے، کیا ہو رہا تھا وہاں؟ اے اللہ تیرے کچھ نیک بندے تھے جو تیرا ذکر کر رہے تھے، قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، دین و شریعت کی بات ہو رہی تھی، دوزخ سے پناہ چاہتے تھے، جنت کے طلبگار تھے۔ اللہ کیوں وہ بات پوچھتا ہے؟ اللہ تو جانتا ہے نا، وہ تو عالم الغیب ہے، علام الغیوب ہے۔ یہ بات اس لیے پوچھتا ہے کہ فرشتوں کو جواب دے رہا ہے کہ جس مخلوق کے بننے اور پیدا ہونے پر تم نے اشکال کیا تھا وہ دنیا میں خون خرابائی نہیں کرتی، اللہ کی یاد بھی کرتی ہے، اللہ کا ذکر بھی کرتی ہے، اللہ سے محبت بھی کرتی ہے، اللہ کی عبادت بھی کرتی ہے، اللہ کی بندگی بھی کرتی ہے۔ اور معزز سامعین کرام، انسان کی عبادت فرشتوں سے افضل ہے۔ تھوڑی موڑی، حالانکہ فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے خانہ کعبہ کا طواف کر رہے سب، مگر انسان کی عبادت فرشتوں سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ کیوں؟ فرشتوں کے لیے کوئی جھنجھٹ نہیں، نہ بیوی ہے نہ بچے، نہ مکان کا کوئی جھنجھٹ، نہ سواری کا، نہ کھانے کا کوئی مسئلہ ہے نہ پینے کا۔ انسان کے ساتھ تو سب لگا ہے نا، بیوی ہے، بچے ہیں، ماں ہے، باپ ہے، روزی کمانا ہے، پھر حلال کمانا۔ فرشتوں کو کوئی مسئلہ ہی نہیں، نہ کھائیں نہ پئیں، ان کو کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ اب وہ اللہ کی اگر بندگی کرے تو کون سا کمال ہے؟ کیا کمال ہے بھائی؟ ہمارے یہاں تو بیوی لگی، اس کی ڈیمانڈ پوری کرو، پھر ساس بہو کی لڑائی سیٹل کرو، پھر گھر جاؤ کماؤ، پھر حلال کماؤ، پھر حلال خرچ کرو، اتنی ساری کنڈیشنیں ہیں۔ پھر باپ مر جاتا ہے تو بیٹھ کے رو، بچہ پیدا ہوا تو لڈو بانٹو۔ یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ لگی ہیں، جبرائیل کے ساتھ کون سی؟ ان کو کون سی اولاد پیدا ہونی ہے، کون سا لڈو بانٹنا ہے، اور کون سا ان کے ابا جان مرنے ہیں کہ ان کو کوئی غم ہوگا، کوئی تکلیف ہوگی۔ یہ ساری چیزیں انسان جھیلتا ہے۔ ان سب چیزوں کو جھیل جھال کر اللہ کی عبادت کرتا ہے تو بہت بڑی بات ہے۔ یہی دکھلانے کے لیے کہ اے فرشتو، جس آدم کے بننے پر تم نے اشکال کیا تھا وہ آدم اور اولاد آدم محض فسادی بھی نہیں ہے، اس کے اندر شر کا بھی مادہ ہے، خیر کا بھی مادہ ہے۔ وہ اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے، بندگی بھی کرتا ہے، غریبوں سے محبت بھی کرتا ہے، ان کی مدد بھی کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں دکھلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تین طرح سے اس کا جواب دیا، ایک جواب حاکمانہ ہے، دوسرا جواب حکیمانہ ہے، اور تیسرا جواب دل کی تسلی کے لیے کہ کوئی پھر اشکال نہیں رہ جاتا۔